السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے خالق کائنات اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ آج 3 رمضان مبارک ہے۔ آج ایک ہستی کا عرس پاک ہے جنہیں کائنات کی عورتوں کی سردار اور جنت کی عورتوں کی سردار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا نام حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی لیکن سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ لاڈلی شہزادی ہے۔ آئیے رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹتے ہوئے ساتھ آپ کے ذکر کی برکت سمیٹتے ہیں، آپ کے کچھ واقعات سنتے ہیں، آپ کی سیرت سنتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام فاطمہ ہے، ان کے نام کی بھی بڑی برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا۔ آپ کے نام کی کتنی شان ہے، آپ کی کیا شان ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ خالق کائنات نے میری بیٹی فاطمہ اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ جو میری بیٹی فاطمہ ہے ان کو بھی اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی خالق کائنات نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ آپ کے القابات ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، سیدہ النساء اور سیدہ جو جنت کی عورتیں ان سب کی سردار آپ کو کہا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنی ماں سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے میں مغرب کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کروں اور پھر آپ کے لیے حضور علیہ السلام سے مغفرت کی دعا بھی کرواؤں گا۔ والدہ نے اجازت دے دی، آپ آئے، مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز کے بعد نبی پاک علیہ السلام اپنے حجرہ میں تشریف لے کر جانے لگے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ حضور علیہ السلام کچھ آگے بڑھے تو پیچھے قدموں کی آہٹ سنی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرمایا حذیفہ تم کیا کام ہے؟ ابھی حضرت حذیفہ نے بتانا تھا کیا کام ہے، پہلے ہی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا حذیفہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے۔ غیر کی خبر دے دی کہ تمہارا مقصد پیچھے آنے کا یہ ہے کہ تم نے اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروانی ہے۔ تو ان کے بتانے سے پہلے ہی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، آپ نے فرمایا ہے حذیفہ جاؤ اللہ تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ جو میرے پاس آج کی رات آیا ہے یہ وہ فرشتہ ہے کہ زمین پر آج پہلی مرتبہ آیا ہے، اور اس نے خالق کائنات سے عرض کی کہ مالک و مولا مجھے اجازت دیں کہ میں تیرے محبوب علیہ السلام کو سلام عرض کروں اور یہ خوشخبری دوں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی بیٹی، ان کی کیا شان ہے؟ کتابوں میں لکھا گیا، روایتوں میں لکھا گیا کہ حضور علیہ السلام کی یہ شہزادی جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، آپ کے ہاتھوں کو چومتے اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور فرمایا کہ فاطمہ جو ہے یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے اور جو اسے ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ اور اسی طرح جب حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در تشریف لے جاتے تو اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کا استقبال کرتی، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتی اور
آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ حضور علیہ السلام کی یہ شہزادی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی پارسائی کی ایسی حفاظت فرمائی، اپنی عصمت کی ایسی حفاظت فرمائی، اپنی عزت کی ایسی حفاظت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے ان کی اور ان کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ایسی انہوں نے پارسائی کی ہے کہ ان کو اور ان کی جتنی اولاد ہے ان پر جو ہے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے، اور فرمایا کہ ہر بیٹے کا نسب اس کے باپ سے چلتا ہے، یعنی جو باپ کی ذات ہوگی وہی بیٹے کی ذات ہوگی، بیٹے کی۔ فرمایا میری جو بیٹی فاطمہ ہے اس کی اولاد کا نسب باپ سے نہیں میری بیٹی سے چلتا ہے، اور اس کی اولاد کا میں باپ ہوں اور حقیقی نسب میرا ہی ہے۔ فرمایا کہ ان کا جو نسب ہے یہاں پہ تبدیل ہو جاتا ہے قانون کہ ہر نسل جو ہے وہ باپ سے چلتی ہے، لیکن جو میری بیٹی فاطمہ ہے ان کی اولاد کا جو نسب ہے وہ میری بیٹی سے چلے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، آپ کی کرامات تو بہت زیادہ ہیں، ایک کرامت سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر پہ تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے دعوت کو قبول فرما لیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام دعوت کے لیے چلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور آپ کے قدموں کو گننے لگے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے کہ آپ کے جتنے قدم میرے گھر جاتے ہوئے لگیں گے میں ہر قدم کے بدلے جو ہے ہر قدم کے عوض آپ کی عزت اور آپ کی تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر بعد میں یہ سارے قدم جو گنے ان کے مطابق غلام آزاد کیے۔ مولا مشکل کشا بھی اس دعوت میں شامل تھے۔ آپ جب گھر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا ہے فاطمہ آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شاندار دعوت کی ہے، انہوں نے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے، میری بھی یہ تمنا ہے کہ کاش میں بھی ایسی شاندار دعوت کر سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علی پریشان نہ ہوں، آپ جائیے اور میرے بابا جان سے میرے بابا جان سے عرض کیجئے کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہم نے بھی آپ کی دعوت کرنی ہے۔ اب مولا مشکل کشا گئے، نبی پاک علیہ السلام کو دعوت دے آئے۔ اب حضور علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کو لے کر جب حضور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو تشریف لے آئے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے نہیں پکائے، آپ نے کیا کیا کہ آپ تنہائی میں چلی گئیں، جا کے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھ دیا، سر بسجود ہو گئیں اور عرض کرنے لگی یا اللہ اے تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب کی دعوت کی ہے اور تیرے محبوب علیہ السلام کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تو مجھے آج رسوا نہ کرنا، آج میری لاج رکھ لے اور آج غیب سے کھانوں کا انتظام فرما دے۔ اس کے بعد آپ آئیں، آپ نے ہنڈیاں جو ہے چولہوں پر رکھی۔ اب ہنڈیاں چولہوں پر رکھی تو خالق کائنات کی رحمت جوش میں آ گئی، خالق کائنات نے ان ہنڈیوں میں جنت سے کھانے بھیجے، ہنڈیوں کو جو ہے جنتی کھانوں سے بھر دیا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانے نکال کے پیش کیے۔ اب صحابہ اکرام علیہ الرضوان جب کھانا کھا چکے تو اب ان کے چہروں پر ایک حیرانی تھی کہ ایسا لذیذ کھانا تو آج تک ہم نے کھایا ہی نہیں ہے، ایسی جو خوشبو ہے وہ آج تک کسی کھانے سے آئی ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، یہ کھانے جو تم نے کھائے ہیں یہ دنیا پر نہیں بنائے گئے، یہ خالق کائنات نے میری بیٹی کے لیے جنت سے بھیجے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر خالق کائنات کی بارگاہ میں چلی گئی، سر بسجود ہو گئی، سجدہ کی، عرض کی یا اللہ مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضور علیہ السلام کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ مولا میں تیری بندی ہوں، مجھے تجھ پہ بھروسہ ہے، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں اے خالق کائنات جتنے میرے بابا جان کے قدم لگے ہیں ہر قدم کے بدلے حضور علیہ السلام کی امت کے گناہگاروں میں سے ہر قدم کے بدلے ایک ایک کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اب اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی
کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹی کی دعا خالق کائنات نے قبول فرما لی ہے اور آپ کے جتنے قدم لگے ہیں ان میں سے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک نہیں بلکہ خالق کائنات نے ایک ایک قدم کے بدلے آپ کی امت کے گناہگاروں میں سے ایک ایک ہزار بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اتنی شان ہے سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے شکل و صورت، آپ سے بات چیت کرنے کا جو انداز تھا، چال چلن کا جو انداز تھا، اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کی مشابہت نہ تھی۔ گویا حضرت سیدہ کائنات نبی پاک علیہ السلام کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ آپ کی شکل و صورت بھی حضور علیہ السلام کی طرح، چلنے پھرنے کا انداز بھی اور گفتگو کا انداز بھی۔ پھر حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے بہت سے واقعات ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ آخری واقعات کرتا ہوں کہ آپ جب نبی پاک علیہ السلام نے پردہ فرما لیا، ظاہری پردہ فرما لیا، اس کے بعد آپ 6 ماہ تک آپ جو ہے وہ زندہ رہیں، یعنی اپنی ظاہری طور پر زندہ رہیں۔ تو ان 6 ماہ میں آپ صرف ایک مرتبہ مسکرائیں، ایک مرتبہ ان 6 ماہ میں آپ مسکرائیں۔ مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، آپ کو ایک ڈولی دکھائی گئی، جس ڈولی کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ اگر بندہ فوت ہو جائے اور اس کے جو بدن کو، جسم کو اس کے اندر رکھا جائے تو وہ باہر سے نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ ڈولی بنائی گئی ہے تدفین کے لیے، جنازے کے لیے، میت کو اٹھانے کے لیے۔ تو آپ مسکرانے لگی۔ آپ نے فرمایا زندگی میں تو کسی نے میری بے پردگی دیکھی نہیں ہے، مجھے دیکھا نہیں، اب میں مطمئن ہو گئی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ یعنی آپ کا پردہ کتنا اہتمام فرماتی تھی کہ آپ اس وقت مسکرانے لگی جب آپ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اگر میں انتقال کر گئی تو میرے انتقال کے بعد بھی کوئی میرے جسم کو دیکھ نہ سکے گا۔ اتنا آپ کا پردہ ہوا کرتا تھا۔ تو خالق کائنات ہمیں بھی، ہماری بہنوں ماں بیٹیوں کو بھی آپ کے صدقے جو ہے پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا انتقال، آپ کا وصال، آپ کا استفاق یہ 3 رمضان المبارک کو ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ ساری رات خالق کائنات کی عبادت کرتی اور حضور علیہ السلام کے امتیوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ میں نے عرض کیا والدہ ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں، تو فرمایا پہلے پڑوس کا حق ہے پھر اپنا حق ہے۔ تو آج وہ ہمیں جو ساری رات یاد کرتی رہی، آج ہم غور کریں کہ ہم انہیں کتنا احسان کرتے ہیں، کتنا احسان ثواب کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو آج نیت کیجئے کچھ نہ کچھ قرآن پاک ہو جائے، درود پاک ہو جائے، نفل ہو جائے، کچھ نہ کچھ جو ہے صدقہ و خیرات ہو جائے آپ کے احسان ثواب کے لیے، آپ کے جو ہے آپ کو تحفہ پیش کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ آپ کا تقریباً 11 سنہ ہجری کو منگل والے دن 3 رمضان مبارک کو انتقال ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا